عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے آپ کو نوازیں. جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کا سٹیج سجا ہوا ہے. ہر مکتب فکر کے علماء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نشاور کر رہے ہیں، اور ہم یکجان ہو کر اس عقم کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں. گو آج ہمارے درمیان ثناء اللہ صحیح تو موجود نہیں، محمد حسین بٹالوی تو موجود نہیں، سید انور شاہ کاشمیری، سید عطا اللہ شاہ بخاری تو موجود نہیں، حضرت مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد قرآنی اور علامہ صالحی ظہیر تو موجود نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے بیٹے آج بھی زندہ ہیں، اور ہم یہ بات بتلانا چاہتے ہیں ختم نبوت کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی، ہمارے دادوں کے بعد ہمارے باپوں نے لڑی. آج ہم اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمارے بیٹے ختم نبوت کا ڈنکا بجائیں گے، وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے. ہمارے پوتے پر پوتے ختم نبوت کا ڈنکا بجائیں گے. قیامت کی دیواروں پر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے، اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے اور ہمیں اس بات کے اوپر اطمینان ہے. ہمارے بہت سے مکاتب فکر کے درمیان کئی فروعی کئی اصولی اختلافات ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے کملی والے آقا کی ختم نبوت کی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سارے یکجان ہو جاتے ہیں اور اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں. جو بھی حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے وہ مرتد ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ قذاب ہے، وہ زندیق ہے. چاہے وہ مسلمہ قذاب ہو، چاہے وہ سورینسی ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندرانی ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے علی محمد ہو، چاہے اللہ کے فضل و کرم سے بھی صبر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، چاہے راشد خلیفہ ہو، چاہے یوسف قذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، جو بھی حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا اس میں لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد نبی نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر، اور آج میں آپ کے سامنے جبکہ میری طرف میرے دائیں طرف علم کا سورج ناصر الدین اکوانی بیٹھے ہوئے اور میری بائیں جانب علم و حکمت اور دانائی کے سمندر مفتی حسن بیٹھے ہوئے، میں ان کی موجودگی کے اندر آپ کے سامنے یہ نکتہ رکھ دینا چاہتا ہوں. قادیانی اپنے دعوے تصویر کے اندر لوگوں کو پنسانے کے لیے سیدنا عیسیٰ کی قیامت سے پہلے واپسی کا حوالہ دیتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں ضرور آئیں گے. دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر ضرور آئیں گے. حضرت عیسیٰ حضرت رسول اللہ سے قبل اللہ کے فضل و کرم سے کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جھولی مریم کے اندر موجود تھے، حضرت مریم ان کو اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے آئی. بستی کے لوگوں نے پوچھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی، یہ تو کیا اٹھا کے لائی ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، واشارت الیہ، اس سے پوچھو. کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو اپنی جھولی کے اندر اپنی ماں کی جھولی کے اندر موجود ہے وہ کیسے کلام
موسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی. سیدنا عیسیٰ نے اعلان کیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے. سیدنا عیسیٰ کو نبوت ملی ہے، حضور سے پہلے ملی ہے. غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا ہے، حضور کے بعد کیا ہے. جب تک اہل سنت کا ایک فرزند زندہ ہے، جب تک اہل حدیث کا ایک فرزند زندہ ہے، جب تک دیوبند کا ایک فرزند زندہ ہے، جب تک بریلی کا ایک فرزند زندہ ہے، حضور کی حق میں نبوت کے ڈنکے بجے رہیں گے اور غلام احمد قادیانی میں جان میں برستے رہیں گے. اپنی بات کو چونکہ وقت مختصر ہے، اپنی بات کو احترام کی طرف پہنچانے سے پہلے میں یہ بات بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر بہت سے معاملات ہیں جن معاملات کے اندر ہم کئی مرتبہ سیاسی جماعتوں کے ہمنوا بن جاتے ہیں، لیکن آج میں صبر کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. قادیانیوں کی حمایت عمران خان کرے ہم نہیں مانیں گے، قادیانیوں کی حمایت میاں نواز کرے ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ قادیانیوں کی حمایت اسٹیبلشمنٹ کرے ہم نہیں مانیں گے، قادیانیوں کی حمایت کوئی سیاسی جاگیردار کرے ہم نہیں مانیں گے. اور جب تک ہم زندہ ہیں اپنے نبوت کے دشمنوں کا تعاقب کرتے رہیں گے. حضور کی نبوت اور حضرات گرامی قدر میرے بزرگ میرے چچا کی جگہ پر حضرت مولانا اللہ وسایہ بیٹھے ہوئے جب بھی کبھی کسی شخصیت کے بارے میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا یہ خفیہ طور کے پر چھپا ہوا قادیانی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اپنے چچا کی پکار کو مطلب بیت کہتے ہوئے اس قادیانی کا تعاقب کیا. اور آپ کو فقط یاد دہانی کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں، گزشتہ 2 برس قبل سفرآباد کے اندر قادیانیوں نے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر فائرنگ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سنادار بیٹے نے اہل الحدیث کی نمائندگی نہیں کی بلکہ جمیع اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے قادیانیت کا تعاقب کیا. ان کو وہاں سے بھگایا، ان کو وہاں سے چھڑایا. اللہ کے فضل و کرم سے آج آخری مرتبہ تجدید اعظم کے لیے دوبارہ مرزائیت کو مباہلے کا چیلنج دیتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. مرزا مسرور سن لے قالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل واللہ الکاذبین. اور جو پیر مہر علی شاہ اور مولانا ثناء اللہ نصری کا مقابلہ غلام احمد قادیانی نہیں کر سکا، آج بھی علماء کے مباہلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر کہ آپ اپنے نبوت کی تحریک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کا شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اپنے نبوت کے ڈراپ میں ٹیمپرنگ کرنے والے اور اپنے نبوت کے منکروں کو وزیر خزانہ کی چابی نہ دینے والے، اس قسم کی سازشیں کرنے والے لوگوں کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور اپنے نبوت کے پرچم کو اسلام آباد کے ایمانوں پر لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھارے کے روحے پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن میں تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کے سامنے اے رب کی حمد و ثنا کے ذات ہے، رب کی حمد و ثنا کے نعت ہے خاتم الانبیاء کے. سبحان اللہ. دولت کام آئے نہ منصب نہ دولت کام آئے نہ منصب کام آئے، دلوں کو تو خدا کے ذکر سے آرام آئے. خدا کا نام تم اونچا کرو، بندوں کی محفل
بندوں کی محفل میں اور فرشتوں کی مجالس میں تمہارا نام ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے بھیج پہلے درود اپنے آقا پہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ بھیج پہلے درود اپنے آقا پہ ہاتھ جب بھی اٹھائے دعا کے لیے ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے ان کے ہر امتی پر ہے یہ لازمی ان کے ہر امتی پر ان کے ہر امتی پر ہے یہ لازمی ان کے ہر امتی پر ہے یہ لازمی وہ حفاظت کرے ان کے ناموس کی وہ حفاظت کرے ان کے ناموس کی مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے جہاں بھی حاضر ہو ان کی رضا کے لیے سبحان اللہ مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے جہاں بھی حاضر ہو ان کی رضا کے لیے ساتھ ہے رب حمد و ثنا کے لیے ان کے روضے اللہ سب کو لے جائے بلند آواز سے ان کے روضے جا کر التجا جا کر کروں التجا اے شہر چھوٹا بڑی بات کہہ رہا چھوٹا بڑی بات کر رہا مجھ کو اپنا بنا لے خدا کے لیے چھوٹا زیادہ کے ساتھ 2001 میں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رحمۃ اللہ کے ساتھ حج پہ گیا تھا حضرت نہیں تھے حضرت ان دنوں پرویز کے خلاف غلام احمد پرویز ان کے حدیث کے خلاف پوری جماعت بنا کر قول کر رہے تھے ہم نے مدینہ طیبہ میں بہت بڑی ایک کانفرنس وہاں پر کانفرنس کی اجازت نہیں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے اجازت دی بغیر اجازت دی چلا دیا اللہ نے راتوں رات پرویز کے خلاف بہت بڑی نظم لکھی پرویز ہے جو ان کے جیت حدیث اس طرح کی کوششات تو مدینہ طیبہ کی ہمارے آدھاریاں کو دیکھ رہے اللہ اکبر اللہ پہ بے جواب بان لے ماں باپ کیا چیز ہے جہاں بھی ہاتھ
چھوٹا بڑی بات کر رہا مجھ کو اپنا بنا لے خدا کے لیے چھوٹا آپ کی سن کے شوق کبھی بے آپ کی سن کے شور کبھی بے حرم آپ کے در پہ حاضر آپ کے در پہ حاضر آپ کی سن کے شور کبھی بے حرم آپ کے در پہ حاضر میں غم ہائے دنیا کا بیمار میں غم ہائے دنیا کا بیمار اپنا غم مجھ کو دے شفا کے لیے بیمار میں غم ہائے دنیا کا بیمار غم ہائے دنیا کا بیمار اپنا غم مجھ کو دے شفا کے لیے ذات ہے رب ہم تو سنا کے لیے حضرت کہ آپ کے بعد ہوتی نبوت اگر مستحق اس کے ابوبکر تھے یا آپ کے بعد نبوت اگر مستحق اس کے ابوبکر تھے یا اس نبوت کا اس نبوت کا تاج آپ کے سر پہ ہے نبوت کا تاج آپ کے سر پہ ہے جو ہے کاش ارض و سما کے آج دست ختم نبوت جو ہے داعش ارض و سما کے ہے یہ گیلانی ناکارا بے ہنر نامی لینے لگے پھر مجھے ہاں یہ گیلانی ہے گیلانی ناکارا صلی اللہ ہے یہ میعاد ہے یہ نیلانی ناکارا بے ہنر آس ہے تو فقط آپ کی ذات پر آپ کی لطف و رحمت بھری نظر آپ کی لطف و رحمت بھری نظر مجھ کو کافی ہے روزے جزا کے لطف و رحمت بھری روزے جزا کے نات فاتحہ ذات ہے رحمت
یہ تھے جناب سائنس سے خطاب ہوں گا جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل خطیب ابن خطیب جناب حضرت مولانا صاحبزادہ امجد خان صاحب کو اگر نبی تشریف آئے ہیں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے خطیب دل پذیر خطیب ابن خطیب جناب حضرت مولانا صاحبزادہ امجد خان صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي جاء شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهب. بڑی محبت سے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. ہم سب کے مخدوم و مکرم حضرت امیر محترم اکابرین ملت حضرات علماء کرام ختم نبوت کے جانو آج جامعہ اشرفیہ لاہور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہم سب ایک عظیم الشان کانفرنس میں جمع ہیں اور یہ کانفرنس 7 ستمبر کی نسبت سے اور 6 ستمبر کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے. 6 ستمبر کو پاکستان کی بہادر قوم نے پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر دشمن کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا. 7 ستمبر کو پاکستان کے غیرت مندوں نے پارلیمنٹ میں اپنے اکابرین کے ساتھ مل کر قادیانیت کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا. 6 ستمبر خدا کی شان دیکھیے کہ 6 ستمبر 7 ستمبر اپنی اہمیت رکھتے ہیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے انڈیا کی فوجوں کی آمد کے بعد تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا ہندوؤں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے جو قوم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی قوم ہے. اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ ہو اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے آواز آنی چاہیے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والی قوم کو انہوں نے آج للکارا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب کلمے کا نعرہ لگا
میرے اکابرین اسٹیج پر تشریف فرما ہے. آج ہم اپنے مادر علمی میں موجود ہیں. اس مرکز سے ہمیشہ حق کی آواز بلند ہوئی ہے. جرنیل کمیت جناب حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب. تشریف رکھیے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد نعرہ حیدری بھی لگنے والا ہے انشاءاللہ. حضرات محترم، اس وقت دشمن کو بھگانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا. میرا نوجوان پاکستان کا باسی، میرا طالب علم بھائی اس بات کو جانتا ہے کہ پاکستان بناتے وقت بھی نعرہ لگا تھا. وہ نعرہ مجھے آپ کو بھی معلوم ہے. آپ نے مل کر جواب دینا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا. ابھی آواز نہیں آئی. پاکستان کا مطلب کیا. یہ نعرہ لگا، پاکستان بنا. ہمارے جامعہ اشرفیہ کے اکابرین جن میں حضرت مولانا مفتی حسن رحمہ اللہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور دیگر اکابرین نے پاکستان بنانے کی تحریک میں اپنا کردار ادا کیا. پاکستان جب بنا اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے. نوجوانوں، یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا، اور یاد رکھیے یہ پاکستان کلمے کے نام پر سن 65 میں بچا. اور آج پاکستان کا دشمن پاکستان کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کوئی مائی فلان پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. میں حضرت حیدری صاحب کی موجودگی میں، امیر محترم کی موجودگی میں، اپنے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کا وہ جملہ آج سنیے جامعہ اشرفیہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا اللہ وسعہ ابھی تشریف فرما ہے. میرے قائد نے کہا تھا اگر پاکستان کے لیے ضرورت پڑی، جان کی بازی لگانی پڑی، خون کی ندیاں بہانی پڑی، تمہیں NGOs والے نہیں ملیں گے، ڈالر کھانے والے نہیں ملیں گے. پاکستان کے لیے انشاءاللہ جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو جمعیت کا کارکن بھی نکلے گا، جامعہ اشرفیہ کا کارکن بھی نکلے گا. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ بیٹھ کے اندر میرے ساتھ چلیے. آپ لہرا کے کہیے انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہیے انشاءاللہ. ہم سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے کہنے دیجئے یہ پاکستان کا پہلا پرچم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا. ایجنسی والوں، CRT والوں نوٹ کرو، بابا قوم محمد علی جناح کے سامنے بڑے بڑے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے کھڑے تھے، کیمبرج کے پڑھے ہوئے کھڑے تھے، لیکن بابا قوم نے کہا تھا پاکستان کا پرچم لہرائے گا تو شیخ الہند کا شاگرد لہرائے گا. دیوبند کی چٹان پر پڑھنے والا علامہ شبیر احمد عثمانی لہرائے گا. علامہ عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرایا، اور آج پاکستان بچانے کے لیے میرے قائد مولانا فضل الرحمان میدان میں ہے. ہم انشاءاللہ پاکستان کی دفاع کی جنگ بھی لڑیں گے اور عقیدہ ختم نبوت کی جنگ بھی لڑیں گے. اکابرین زندہ باد ہے، وہ لوگ زندہ باد ہیں. حضرت مولانا اللہ وسعہ سے پوچھے، حضرت مولانا ہمارے دیگر امین مرکزیہ دیگر اکابرین سے پوچھئے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے سینے تان کے گولیاں کھائی تھی. ارے گولیاں ختم ہو گئی تھی، عاشقان مصطفیٰ کے سینے ختم نہیں ہوئے تھے. اور جب مرزائیت کا نمائندہ
قومی اسمبلی میں پہنچا اور میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں بڑے غور سے سننا، مشہور جملہ ہے، دیگر کی جب موت آتی ہے وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ قادیانیت کی جب موت آئی وہ قومی اسمبلی میں پہنچے، انہوں نے سوچا ہم قومی اسمبلی میں جائیں گے، سیکولر لابیاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ ہمارا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے پتہ نہیں تھا قومی اسمبلی میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجاہد ملت مولانا غلام دوست آزاد بھی ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بھی موجود ہے، مولانا صدر الشہید بھی ہیں، مولانا نعمت حسین بن نعمت اللہ بھی ہیں، ارے میرے ساتھیوں مولانا شاہ مدانی بھی موجود ہے، ارے پروفیسر غفور احمد بھی تھے، ارے دیگر ہماری قیادت بھی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، وزیر قانون جناب عبدالحفیظ حفیظ بھی زیادہ تھے، اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار تھے۔ مرزا ناصر نے جب جا کر یہ کہا کہ مجھے وزیر قانون سے بات کرنی ہے تو اٹارنی جنرل نے کہا تھا اگر آپ نے آئین پر بات کرنی ہے، تعزیرات پاکستان پہ بات کرنی ہے، دستور پر بات کرنی ہے تو وزیر قانون جواب دے گا، اٹارنی جنرل جواب دے گا۔ اگر قرآن پہ بات کرنی ہے، حدیث پہ بات کرنی ہے، صحاح ستہ پر بات کرنی ہے، ائمہ کے اقوال پہ بات کرنی ہے، فقہا کے فتاوی پر بات کرنی ہے تو اٹارنی جنرل جواب نہیں دے سکتا، وزیر قانون جواب نہیں دے سکتا۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اس نے کہا تھا یہاں جواب دے گا تو جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا مفتی محمود جواب دیں گے۔ شاید رات کا وقت زیادہ گزر چکا ہے، اجتماع ہم جب باہر سے آئے ہمیں پہنچتے ہوئے بھی دیر ہو گئی۔ مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب، مولانا عبدالنعیم صاحب، پیر رضوان صاحب، ان کے رفقا بار بار دور فرما رہے تھے، ہم راستے میں دوڑ لگا رہے تھے۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، عظیم الشان اجتماع ہے، آج ہم اپنے مرکز میں بیٹھے ہوئے حضرت مولانا فضل الرحیم کے مرکز میں دعا کیجئے اللہ ہمارے حضرت کو صحت والی، دین کی خدمت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا سعد عبید بھی بیٹھے ہوئے، مولانا ارشد عبید بھی بیٹھے ہوئے، ہمارے بہت مخدوم حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے مہمان مکرم بھی ہیں، ہمارے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بات تتمہ کی طرح لے جانا چاہتا ہوں، آخری جملے کہہ کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے اکابرین کی موجودگی میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ سنیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، جب قادیانیت پہنچی دنیا حیران تھی اسمبلی کیا فیصلہ کرے گی، لیکن آپ کے اکابرین نے ڈٹ کر قادیانیت کا مقابلہ کیا تھا۔ میدان میں اترنے والوں میں دنیا جانتی ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نکلے تھے، حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری نکلے تھے، جامعہ اشرفیہ کے بانی حضرت مولانا مفتی حسن نکلے تھے۔ ہمارے دیگر اکابرین نے اس تحریک کو آگے بڑھایا تھا اور سن 53 کی تحریک، سن 74 کی تحریک آگے بڑھتے بڑھتے لاہور میں نوجوانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائی تھی۔ لاہور کی تاریخ، لاہور کا مار روڈ، لاہور کے دیواریں آج بھی گواہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے جان کی بازی لگائی تھی، اور آج ہم اپنے اکابرین کی موجودگی میں یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم یہ ختم نبوت کا پرچم ہمارے اکابرین کی کاوشوں کے نتیجے میں آج قومی اسمبلی پر لہرا رہا ہے۔ امریکہ اس پرچم کو اتارنا چاہتا ہے، یورپی یونین آگے بڑھنا چاہتی ہے، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کل بھی عاشقان مصطفیٰ زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہیں گے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا مال بھی مٹا دیں گے، جانیں بھی مٹا دیں گے، غلاموں کے بھی مٹا دیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، جمعیت علماء اسلام موجود ہے،
اگر ووٹ کم بھی ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ دشمن پر 2 پڑ جاتا ہے. ایک مولانا حیدری سینٹ میں کافی ہے. دنیا سمجھتی تھی مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں نہیں ہو گئے, ہم آئین کو الٹا کے رکھ دیں گے, آئین کی اسلامی اتفاق کو چھیڑ دیں گے. لیکن قائد نے کراچی سے لے کر چترال تک ختم نبوت ناموس سے رسالت پر کانفرنسیں کر کے دنیا کو پیغام دیا تھا. مولوی اسمبلی میں موجود ہو یا اسمبلی سے باہر ہو, دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے. ہم نے لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لا کر پیغام دے دیا تھا عقیدہ ختم نبوت کے لیے. آج بھی مسلمان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. آپ اپنے اکابرین کی موجودگی میں دونوں ہاتھوں کو لہرا کر اعلان کیجئے ختم نبوت کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو انشاءاللہ ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. آواز مجاہدوں کی طرف سے آنی چاہیے. مجاہدوں کی طرف کہو نا انشاءاللہ, مل کر کہو انشاءاللہ. دیکھیے میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں, آپ کا نعرہ دھیما ہے. میں کہا شعر پڑھا کرتا ہوں, لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. مل کر ہم نعرہ لگائیں گے, نعرہ تکبیر. ابھی بھی آواز نہیں آئی, میں آواز بنی گانا پہنچانا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر. آج نعرہ ختم نبوت, آج نعرہ ختم نبوت. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. آپ کی صفت کا مظاہرہ کیجئے. یہ ہمارے اکابرین کا مرکز ہے, اس کی عزت ہماری عزت ہے. ہم نے انشاءاللہ یہاں سے اکابرین کا پیغام لے کے جانا ہے, آگے بڑھنا ہے, ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جب میدان معاشر لگا ہوگا میرے آقا موجود ہوں گے, میں آگے بڑھ کے جب ملوں گا. حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ اس بات کے راوی ہیں. فرمایا جب ملاقات ہوگی میرے آقا پوچھیں گے نام کیا ہے, میں جواب میں کہوں گا میرا نام عطا اللہ ہے. کون عطا اللہ؟ جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. حسینی جھکا نہیں کرتے. کفر کی دنیا نے پورا زور لگا دیا تھا. سید عطا اللہ شاہ بخاری پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے, مجاہد کی طرح میدان میں موجود تھے. جیل اور ریل کی زندگی گزاری تھی. شادی کہتے ہیں میری آقا مجھ سے کہیں گے عطا اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ, میں کہوں گا آقا میرے اکیلے نہیں جانا ہے, کس کو لے جانا ہے؟ میں عرض کروں گا جنہوں نے قیامت کے دن تک ختم نبوت کے عقیدے کے لیے کام کیا ہے, میں ان سب کو لے جانا چاہتا ہوں. آواز لگے گی, فرشتے آواز دیں گے, عاشقان مصطفیٰ کہاں ہے, ختم نبوت کے مجاہد کہاں ہے. انشاءاللہ ان میں ہم بھی شامل ہوں گے. کام کریں گے نا, میدان میں ڈٹیں گے نا انشاءاللہ, تو دروازے کھل جائیں گے. اکابرین تشریف فرما ہے. میں آ کر میں آج کے اس اجتماع میں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کے بھتیجے اور حضرت مولانا ارشد عبید صاحب کے بہنوئی حافظ حبیب اللہ صاحب کے انتقال پر سب علماء کی طرف سے تاکید کرتے ہوئے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں. اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہمارے مولانا جمیل الرحمان اختر صاحب کی ہمشیرہ بھی آج فوت ہوئی ہے. اللہ ان کی قبر کو بے نور سے بھرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تشریف لاتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب حضرت مولانا عبد الغفور حیدری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. میزبان محترم، میرے اکابر علماء کرام، بزرگان دین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں 6 ستمبر کو جامعہ شریفیہ لاہور میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جلسے میں شریک ہے، اور ہمارے اکابر کو آپ نے تفصیل سے سنا، موضوع پر وہ بولے اور حق ادا کیا۔ میں اس سے ہٹ کر چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ آپ کو جماعت ہے، آپ لوگوں کو بھی یہ نعرہ یاد ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ میں ہر جلسے میں لگواتا ہوں، اس لیے کہ نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، انہیں سیکولر بنانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ تو میں نوجوانوں کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ یہ سمجھے کہ جس مملکت میں ہم رہتے ہیں، جس مملکت کو مملکت خداداد پاکستان کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے نام ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا، کلمہ توحید کے نام پہ بنا۔ اور جب یہ نعرہ لگا اور بڑے بڑے علماء اور شیوخ جب اس نعرے کا حصہ بنے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، تو برِ صغیر کے مسلمانوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے تاریخ کی وہ بے مثال قربانیاں پیش کی جس کی مثال نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کو پڑھیے کہ جب پاکستان بن رہا تھا، ادھر ہندوستان بن رہا تھا، مسلمان ہجرت کر رہے تھے، مسلمان صدیوں سے آباد تھے، وہاں دلی میں آباد تھے، باقی شہروں میں آباد تھے، اور ان کے مساجد، ان کے خانقاہیں تھیں، زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے، ان کی دکانیں تھیں، ان کے آباء و اجداد کے قبرستان تھے۔ میرے عزیز دوستوں، ان مسلمانوں نے اس مقصد کو پیش نظر رکھا کہ پاکستان بنے گا، خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، اور وہ نظام جس کو خلفائے راشدین نے چلایا، ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق،
سیدنا عثمان غنی، سیدنا حیدر کرار، جنہوں نے خلافت، حکومت، نظام مملکت، انسانیت کو ایسا دیا کہ خلیفہ وقت کہتا ہے کہ لو مات الکلب جوعا علی شط الفرات لکان عمر مسئولا عنہ یوم القیامہ. دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے گا تو قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو تیری خلافت تھی اور آپ کے حکومت کے دوران ایک کتا بھوک سے مر گیا. آج جو انسان بھوک سے مر رہے ہیں، ابھی جو سیلاب آیا پاکستان میں 1400 سے زیادہ لوگ مر گئے، بہ گئے پانی میں، فوت ہو گئے، اور ابھی مزید اموات کا خدشہ ہے. تو ایک خلافت وہ تھی اور ایک خلافت آج بھی. تو خلافت کے بارے میں، اسلامی نظام عدل کے بارے میں مسلمان اپنے علماء سے سن چکے تھے. پھر ہوا اس طرح، ایک بھائی ادھر رہ گیا، دوسرا بھائی ادھر آ گیا، ماں ادھر آ گئی، بیٹی ادھر رہ گئی. قبرستان چھوڑے، مساجد چھوڑے، درگاہیں چھوڑی، زمین چھوڑا، بہت کچھ چھوڑا. مقصد کیا تھا؟ مقصد اسلامی مملکت، فلاحی مملکت، خلافت راشدہ کا نظام. یہ بات مد نظر تھی. تاریخ کی اتنی بڑی قربانی اور راستے میں جو سفر کیے انہوں نے، آگ اور خون کے دریا، سکھوں نے قتل عام کر دیا، خواتین کی عصمت کی. اس کے باوجود مسلمان ادھر کو چلے گئے. اور لاہور والے، آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ تو وہاں سے ہو کر آئے ہیں. بہت سارے مسلمان بھائی انڈیا سے ہو کر یہاں آباد ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، یہاں ناموس صحابہ اور ناموس رسالت محفوظ ہوگا، یہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا. لیکن بدقسمتی سے جب سے پاکستان قائم ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک ہم مسلسل ختم نبوت کے نام پہ جلسے کر رہے ہیں، ناموس صحابہ کے نام پر جلسے کر رہے ہیں، اور ناموس صحابہ اور ناموس رسالت کی بھیک مانگ رہے ہیں. میرے محترم بھائی، آپ جانتے ہیں آج 6 ستمبر ہے، یوم دفاع. 6 ستمبر کو ہم نے انڈیا سے جنگ جیتی تھی، اور کل 7 ستمبر کیا ہے؟ 7 ستمبر کیا ہے؟ ہم نے قادیانیوں سے وہ جنگ جیتی تھی، اور 90 سالہ ایک پرانا مسئلہ تھا. مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی. ایک تحریک میں 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے. لیکن 74 میں متفقہ طور پر آئین میں ترمیم ہوئی. قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور آئین میں یہ لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی کلیدی اسامی پر متمکن نہیں ہو سکتا. یہ طے ہے آئین میں. لیکن حکمران ایسی حرکتیں کرتے ہیں جہاں آئین کی پابندی، جہاں آئین کی وائلیشن ہوتی ہے، ان کی جہالت کی وجہ سے یا عمدن وہ کرتے ہیں یا قادیانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
آپ کو پتا ہے یہاں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو آئین میں ترمیم کی کوشش، ناموں سے رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی گئی اور اس قانون کی تصدیق کی گئی، اور نتیجہ پھر جو آیا وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ بارش خرابی ہے نسیان، اگرچہ وہ بات ہماری مانی گئی مگر گورنر قتل ہوا، بہت کچھ ہوا، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، حلف نامے میں ترمیم کی گئی، قومی اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ سے بھی پاس ہوا، اور جب سینٹ سے پاس ہو رہا تھا میں ڈپٹی چیئرمین سے، اب ہم جمعیت علماء اسلام کے اس وقت اس اجلاس میں صرف 2 سینیٹر آتے، اچانک چیئرمین صاحب کسی بات پہ ناراض ہو گئے، اس نے اعلان کیا کہ آگے اجلاس جو ہے وہ اپنے اصول رہتے ہی چلے۔ اب میرے لیے ایک آزمائش ہے تو رائے شماری ہوگی تو ہماری پوزیشن کیا ہوگی، دوسری بات یہ سامنے آ گئی، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کیسے آزمائش سے گزرتے۔ میں چیئر پہ بیٹھا پریشان ہوں، متفکر ہوں کہ اللہ کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ یہ بل میری صدارت میں پاس ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر میں بیٹھا رہوں گا اور یہ بل پاس ہو جائے گا تو 100 قرآن میں اٹھاؤں گا، لوگ یقین نہیں کریں گے اور سب کہیں گے دیکھو یہ جمعیت علماء اسلام کا ڈپٹی چیئرمین تھا، اس کی صدارت میں اجلاس اور اسی میں یہ بل پاس ہو جائے۔ اللہ نے ترتیب ذہن میں ڈال دی اور میں نے سیکرٹری سینٹ سے کہا کہ جو سینئر پوسٹ ہے پینل میں اس کو لا کے بٹھاؤ، اور میں جو ہے وہ صدارت نہیں کرتا۔ چنانچہ میں صدارت سے ہٹ گیا، اب ہٹنے کے بعد میں ہار میں نہیں جا سکتا کہ ووٹ اس بل کے خلاف ہوں، کیونکہ چیئرمین میں ہوتے ہوئے تو میں ہاتھ میں بیٹھ سکتا تھا، لیکن چیئرمین اگر نہ ہو، کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی وہ بیٹھے گئے ہوئے تھے، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بالکل ایسا ہی کرتے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ 11 بجے پریس کانفرنس کریں گے، اگر ہندوستان میں برسرے پیکار ہے، آج نیٹو افواج کے ساتھ افغانیوں کا طالبان کا قتل عام کر رہا ہے، آج پاکستان سے اسلام کا نام مٹانا چاہتا ہے، شریعت کا نام مٹانا چاہتا ہے، اسلام سے وابستہ جو چیزیں ہیں سب کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو آج وہ ماحول نہیں ہے، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا اور آپ اللہ کا مسلسل دباؤ تھا کہ قومی اسمبلی نے مینو عن وہی حلف نامہ بحال کیا جو پہلے سے، پھر سینٹ نے وہی حلف نامہ بحال کیا جو اسمبلی سے پاس ہو کر آیا، تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ 40 سال بعد پارلیمنٹ نے پھر قادیانی کی کفر پر انہوں نے تصدیق ثبت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ قادیانی غلط کافر تھے اور آج بھی کافر۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر آپ باہر جنگ لڑ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اندر بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اس بات کے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مدد کریں۔ میرے محترم دوستو، پاکستان میں عجیب رنگ کی حکومتیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہم 10-12 سال سے چیختے رہے کہ یہ شخص
جس کی پرورش ہو رہی ہے، جس کو آگے لانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ اور قادیانی کا سرمایہ ہے۔ ہمارے مولوی بھی ہمیں ماننے کے لیے تیار مخالفت کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن فارم فنڈنگ کیس میں ہمارے کچھ دعوے کی ایک ایک لفظ کو صحیح سمجھ 30 اور 29 جو امریکن کمپنیاں ہیں انہوں نے فنڈنگ کی ہے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی۔ جناب والا یہ جو امریکن ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان پر یہودیوں کا کنٹرول حاصل ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ ہے، باقی مالیاتی دنیا ہے، آپ کے یہ جو IMF اور جو دیگر ادارے ہیں ان کا ہولڈ ہے۔ اور جب امریکہ میں کسی صدر کو منتخب کرنا ہوتا ہے تو ان کو بھی یہی کمپنیاں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں شخصیت کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس سے وعدہ کریں گے کہ کامیابی کے بعد آپ نے ہر حال میں اسرائیل کیا تھا، اور یہ قادیانی بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اس لیے ہماری جنگ کسی فرض سے نہیں، لیکن اس کے پیچھے جو منصوبہ ہے، جو بالکل آشکارا ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، سب جان چکے ہیں کہ اس کے پیچھے حقیقت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں نے ہمیشہ بیدار رہنا ہے اور ہمیشہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنا ہے، اور یہ ہمارا کام ہے، ہم سب کا کام ہے۔ یہ ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی جس شخصیت کو بڑی مشکل سے اتارا گیا وہ پھیرا رہا ہے، وہ پھیرا رہا ہے، پھر اس کی حکومت آ رہی ہے، پھر 10-15 سال پھر اس نے حکومت کرنی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ جہاد ختم ہو گیا؟ الجہاد واصل الی یوم القیامہ، یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، دین کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے۔ یہ جہاد ہم پر فرض ہے، چاہے وہ محنت جدوجہد تحریک کی شکل میں ہو یا تلوار کی شکل میں۔ تو تمہیں کس نے یہ کہا ہے کہ جہاد ختم ہو گیا؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور طلباء کرام اور نوجوانوں، آج نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں یوتھ کو کیا کروں، ان نوجوانوں کو کیا کروں، جو نوجوان ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو فحش نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، جو غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں، غلط خواہشات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، میری مرضی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ یوتھ ہے، اس یوتھ کا مجھے خیال کرنا ہے۔ اور یہ جو دنیا میں جو کلچر ہے، خاص طور پہ یورپی ممالک میں، امریکہ میں، گلوبل ولیج، یہ پورا دنیا ایک ولیج کی شکل ہے، اور جو لباس امریکہ میں پہنا جاتا ہے وہی لباس یہاں ہوگا، جو کلچر وہاں ہے وہ یہاں ہوگا، جو آزادی وہاں ہے وہ یہاں ہوگا۔ اس طرح کی قانون سازی بھی ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر تمہیں اس یوتھ کا خیال ہے تو مجھے اس یوتھ کا بھی خیال ہے، ان کی بھی خواہشات ہے، ان کی خواہشات کی قدر ہونی چاہیے۔ ان کی خواہشات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، جس نظریے اور عقیدے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، جس نظام خلافت کے نام میں یہ ملک حاصل کیا گیا، یہ نوجوان چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہاں نظام خلافت دیکھیں، یہاں فلاحی ریاست دیکھیں،
यहाँ इज्जत और नामूस की बात हो, यहाँ जो है बावकार जिंदगी हो, एक इस्लामी कल्चर और तहजीब हो। तो मेरा नौजवान ये चाहता है जो हजारों में नहीं करोड़ों में है, 50 लाख से ज्यादा नौजवान तो सिर्फ मदारस में पढ़ते हैं। तो तुम क्या बात करते हो अपने नौजवानों की कि जिन्होंने पाकिस्तान की जो इस्लामी तहजीब है, इस्लामी कल्चर है, उस तहजीब को उन्होंने खत्म किया और उसकी जगह पे यूरोपी कल्चर और यूरोपी तहजीब जो है उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल। इसलिए हमें बहरहाल हमेशा बेदार रहना चाहिए। जहाँ हम अपने अकीदे और नजरिए की बात करते हैं, जहाँ हम तौहीद और रिसालत की बात करते हैं, जहाँ हम फलाही रियासत की बात करते हैं, वहाँ हम इस रियासत के भी मुहाफिज है। 6 सितंबर के हवाले से हम इस रियासत के भी मुहाफिज है। मैं बारहा इनको कहता हूँ कि रियासत को हासिल करने वाले भी हम और इसके तहफ़्फ़ुज़ की भी हमने कसम खाई है, लिहाजा इसके तहफ़्फ़ुज़ पे हम ही करेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं फिर आलमी मजलिस के बुजुर्गों का, साथियों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको इस अजीम शान इज्तिमा के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी तमाम दुआएं ताउन आपके साथ है, आप कदम बढ़ाए हम तुम्हारे साथ हैं। तशरीफ रखे इंशाअल्लाह। बिल्कुल अब इख्तितामी लम्हात हैं। इंशाअल्लाह 1 अक्टूबर को मांगा मंडी में अजीम शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें तमाम मसाले के मरकजी रहनुमा तशरीफ लाएंगे। आज जन्नत शादी हाल 1 अक्टूबर इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस होगी। अब मैं आपके सामने इख्तितामी कलिमात के लिए जामिया अशरफिया के उस्ताद अजीज हमारे मखदूम मोहतरम जनाब हजरत मौलाना यूसुफ खान साहब दामद बरकातुहु आलिया से मुल्तमिस हूँ तो इख्तितामी कलिमात फरमाए हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान साहब। नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़िरीन किराम, आज आपने जामिया अशरफिया लाहौर में अज़ीम शान ख़त्म नबूवत और इस्तेहकाम पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई और उसके साथ साथ आज आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें आज बैनुल-अक़वामी सतह के बुज़ुर्गों को जो कि ख़त्म नबूवत के अलम बरदार हैं और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के मुजाहिद हैं, आज उनकी ज़ियारत की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक बुज़ुर्ग को हमारे सरों पे सलामत रखे और जितने बुज़ुर्ग और जितने शुहदा ख़त्म नबूवत के नाम पर अपनी ज़िंदगियाँ और
اپنی جانیں نچھاور کر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور ہمارے یہ بزرگ جو آج سٹیج پر موجود، آپ نے ان کی زیارت کی، اللہ رب العزت ان کے سائے کو ہمارے سروں میں سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ایک ایک شخص کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے، ایک ایک شخص کو ختم نبوت کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک شخص کو عقیدہ ختم نبوت اپنے دل میں اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں اس کی روشنی کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر تمام جامع شفیہ کی طرف سے، ان کے منتظمین کی طرف سے، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا حافظ اسد عبید صاحب دامت برکاتہم، اور تمام مجلس منتظمہ جامع شفیہ کی طرف سے آپ سب شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان سب بزرگوں کی خدمت میں احترام کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان اکابر کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ایک اعلان سے مان فرما لیں، 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب مسجد احمد علی لاہوری میں حسب سابق شان مصطفیٰ کانفرنس ہوگی، جس میں بہت سارے خطیب، علماء، نعتخواں حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ مصر سے قرآن بھی آئے، 3 عمرہ کی ٹرپ بھی ہے، تمام احباب اس کو ضرور شرکت فرمائیں۔ اب آخر میں دعا فرمائیں گے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث ہمارے محبوب محترم جناب حضرت مولانا سیف الرحمان محمد صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آخری دعا فرما کر اس دعا کے اجلاس کا اختتام فرمائیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا كريم يا أرحم الراحمين، يا كريم يا أرحم الراحمين، يا كريم يا أرحم الراحمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. نسألك اللهم من خير ما سألك منه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحب أصحاب نبيك المصطفى، وحب أوليائك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين ومدارسنا مساجدنا علماءنا مشايخنا ومراكزنا وطلابنا وطالباتنا ومدرسينا ومدرساتنا ومشايخنا، من أراد بهم خيرا فوفقهم يا أراد الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم يا حي يا قيوم يا الله، من أرادنا بهم سوءا وفسادا أو كيدا أو شرا أو سحرا أو مكرا، فاجعل اللهم كيدهم في نحره وأشغلهم بنفسي وأشغلهم بنفسي وأشغلهم بنفسي. عليهم دائرة الصوم، عليهم دائرة الصوم، عليهم دائرة الصوم. اللهم إنا نجعلك في نحورك ونعوذ بك من شرورك. اللهم إنا نجعلك في نحورك ونعوذ بك من شرورك. اللهم اصرف عنا كيدهم وشرهم ومكرهم وسحرهم وإيذاءهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
والصاد أدنى وأمر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وانصرنا عليهم يا عزيز 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 يا غالب على أمره. اللهم احفظنا واحفظ مدارسنا مساجدنا، علماءنا مشايخنا مراكزنا، طلابنا طالباتنا مدرسينا مدرساتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم ان نبتال من تحتنا. اللهم احفظنا من شر الاشرار وكيد الفجار وتعرف الليل والنهار الى ذلك يدعو بخير يا رحمن. اللهم انا نسالك من خير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول وفعل وعمل. ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك من حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار، نعوذ بك اللهم من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المعصم والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والهم والبخل وغلبة الدين وفتنة الدنيا وقهر الرجال. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا نحنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نعمتك وجميع سخطك. اللهم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام، اجعل هذه الجامعه جامعه شرفيه المباركه عامله معموره الى يوم الدين. اللهم ارحم مؤسسيها، اللهم ارحم مؤسسيها ومديريها الذين اذا سالوا الله رحمتك يا الله. اللهم اغفرهم وارحمهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اعلم مقامهم في جنات الفردوس. اللهم خذ بيد اولادهم وعيالهم واحفظهم واسترهم وانصرهم وارزقهم، وفقنا واياهم لما تحب وترضى. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم بارك في مديرها ونائب مديرها ومشايخها ومسانديها ومحبيها ولمن احسن اليها. اللهم بارك للاحياء جميعا، اللهم بارك لهم واحفظهم واسترهم وانصرهم وارزقهم، وفقنا واياهم لما تحب وترضى. يا حي يا قيوم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واصل يا الله من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع عن امه سيدنا محمد هذه السجون وهذه الفيلانات. اللهم ارفع عن امه سيدنا محمد، اللهم ارحم امه سيدنا محمد. اللهم يا حي يا قيوم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. يا حي يا قيوم اشف مرضانا مرضى المسلمين، يا مجرب الباس في الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى من اوصانا والمسلمين. اللهم اشف شفاء كاملا عاجلا دائما بحق من نزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، وبحق واذا مرضت فهو يشفين، وبحق كل وللذين امنوا لهم شفاء.
وبحقه شفاء لما في الصدور وبحقه فيه شفاء للناس. اللهم اشفهم جميعا بحق الشافيه وبحق الكافيه وبحق سبع مثاني والقران العظيم. اشفهم شفاء كاملا عاجلا لا اله الا انت. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا والمسلمين. اللهم ارحم موتانا والمسلمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا يا الله واعتقنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام. وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه